السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اپ گریڈ یور سیلف۔ اس کتاب کا نام ہے معمولی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ اس کتاب کے 2 اصول میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اصول نمبر 14 ہے صبر، مشق اور وقفے سے کام نہیں۔ صبر ہمارے دل کی ایک خصوصیت ہے جس میں مسلسل مشق سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مؤثر تکنیک جسے میں نے بھی آزمایا، وہ بہت کارآمد بھی رہی، وہ وقفے سے صبر کی مشق کرنا ہے۔ ہماری زندگی ایک کلاس روم کی طرح ہے اور صبر ہمارا سلیبس ہے۔ آغاز میں آپ یہ مشق 5 منٹ کے لیے کر سکتے ہیں اور بعد میں اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مشق کا آغاز یوں کیا جا سکتا ہے: ٹھیک ہے، اگلے 5 منٹ میں کسی چیز سے تنگ نہیں ہوں گی، میں صبر سے کام لوں گی۔ اس کے بدلے میں جو آپ کو حاصل ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ صبر کرنے کے لیے آپ کا ارادہ، خاص کر جب آپ جانتے ہوں کہ چند لمحوں کے لیے ہے، فوراً آپ کی صبر کرنے کی اہلیت میں اضافہ کرے گی۔ صبر ہماری ان خوبیوں میں سے ہے جہاں کامیابی خود چل کر آتی ہے۔ جب آپ صبر میں چھوٹے سنگ میل یعنی 5 منٹ کے لیے صبر کرنے کی مشق پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ زیادہ وقت کے لیے صبر کر سکتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مکمل طور پر صبر کرنے والے انسان بن سکتے ہیں۔ چونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اسی لیے میرے پاس اپنی صبر کی صلاحیت کو آزمانے کے بہت مواقع ہیں۔ مثال کے طور پر، جب میری دونوں بیٹیاں مجھ سے سوال کر رہی ہوں، جب مجھے بہت اہم فون کرنے ہوں، تو میں خود سے کہتی ہوں کہ اگلے آدھے گھنٹے تک اپنی صبر کی صلاحیت کو آزمانے کا یہ بہترین موقع ہے اور مجھ سے جس حد تک صبر ہو سکے میں کروں گی۔ دیکھیے، میں نے محنت کی ہے اور میں آدھے گھنٹے تک صبر کی مشق کرنے لگی ہوں۔ ہر قسم کے مذاق سے قطع نظر یہ واقعی کام کرتا ہے اور ہمارے گھر میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھتی ہوں اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ مجھے غصہ دلائے یا پریشان کرے۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کے رویوں کو بڑے پیار سے اس جانب موڑ دیتی ہوں جہاں میں چاہتی ہوں۔ صبر کرنے کی یہ سادہ اور آسان مشق مجھے لمحہ موجود میں رہنے میں بھی مدد دیتی ہے، جو کہ اگر میں یہ کام نہ کرتی اور ہر وقت ماضی کے بارے میں سوچتی رہتی تو شاید اتنا زیادہ لمحہ موجود میں رہنے کا فن نہ سیکھ پاتی اور خود کو وقت کا شہید سمجھتی۔ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے صبر کرنے کے یہ احساسات میرے بچوں میں بھی آ گئے ہیں۔ وہ خود یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ممی کو ڈسٹرب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ صبر کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ میری ترجیحات میرے سامنے رہتی ہیں۔ میری مشکل سے مشکل حالات میں بھی میں یہ یاد رکھتی ہوں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، میرا موجودہ چیلنج کیا ہے۔ یہ زندگی موت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے جسے آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ صبر کے بغیر یہی حالات ایک بہت بڑی ہنگامی حالت بن سکتے ہیں جنہیں ہمارا چیخنا چلانا بڑھا دیتی ہیں، ہمارے احساسات کو مجروح کرتے ہیں اور ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں۔ خواہ آپ اپنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہوں، اپنے باس یا کسی مشکل صورتحال کا مقابلہ ہو، اگر آپ چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہتے تو صبر کی مشق کرنا ایک بہتر آغاز ہو سکتا ہے۔ اصول نمبر 15 ہے محبت یا دلچسپی کے اظہار میں پہل کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹی رنجشوں کو لمبے عرصے تک اپنائے رکھتے ہیں، جس کی کوئی وجہ بحث، کوئی غلط فہمی، ہماری پرورش یا کوئی دردناک واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہم ضد بازی میں یہ سوچتے ہیں کہ ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کسی اور کو پہل کرنی چاہیے اور ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ کسی دوستی یا خاندانی رشتے کو بچانے کا ایک یہی ذریعہ ہے۔ میری ایک واقف کار نے، جس کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، مجھے حال ہی میں بتایا کہ اس نے 3 سال سے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کہ وہ مجھے پہلے بلائے۔ جب میں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ خود بھی بلانے میں پہل کر سکتی ہے تو اس نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا اسے چاہیے کہ وہ معذرت کرے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے پہلے بات کرنے کے بجائے مرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ تاہم تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بلانے میں پہل کرے گی۔ اس کے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس بات پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے معذرت بھی کی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ہم جب کسی میں ایسی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہم سب کی فتح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم
اپنے غصے کو ختم نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دماغوں میں بہت بڑی باتیں بن جاتی ہیں۔ ہم یہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ہماری خوشی سے زیادہ اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پرسکون انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ بات جان لیں کہ آپ کی خوشی سے زیادہ آپ کا درست ہونا کبھی بھی اہم نہیں ہے۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دیا جائے اور لوگوں میں دلچسپی لی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دینے کی خوشی کو محسوس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانے میں بھی خوشی ہوگی کہ وہ درست ہیں۔ آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں گے کہ چھوٹی باتوں کو بھول جانے اور لوگوں کو ان کے درست ہونے کا احساس دلانے سے کم دفاعی پوزیشن اور زیادہ سے زیادہ دلچسپی اور محبت کا اظہار کریں گے۔ وہ آپ میں بھی دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، آپ کو اندرونی طور پر اس بات کا سکون ہوگا کہ آپ نے اس دنیا کو ایک محبت بھری جگہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور آپ مطمئن بھی ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے اصول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔